والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، وہ رونق اسٹیج جانشین خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ دیگر معزز مہمانان، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، پس پردہ سماعت کرنے والی عزت مآب ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس کانفرنس کا عنوان ہے امام اعظم کانفرنس، اور مجھ کو عنوان دیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. تو ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات بینات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی عظمت والا خدا ہے جس نے نہ جاننے والوں میں ایک عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یتلو علیہم آیاتہ. نبی کریم علیہ السلام ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جس طرح حضور پاک علیہ السلام ان لوگوں کو تزکیہ فرماتے ہیں، کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو ابھی آئے نہیں بعد میں آنے والے ہیں، وہ آخرین منہم، بعد میں آنے والے جو پہلے والوں سے ملے نہیں ہیں، ان پر بھی نبی کریم علیہ السلام قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا اور غلبے والا ہے. حاضرین محترم، یہ سورہ جمعہ
جو کہ 28ویں پارے میں ہے، اس کی ابتدائی آیات بینات ہے۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں موجود تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں؟ پہلے والوں سے ملے نہیں، بعد میں آنے والے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام ان کو بھی اپنا فیض عطا فرمائیں گے کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کریں گے، کتاب و حکمت کا ان کو علم عطا فرمائیں گے، اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت فرمائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے یہی سوال کیا، حضور پاک علیہ السلام خاموش رہے، جواب عطا نہیں فرمائے، یہاں تک کہ ہمارے درمیان اس وقت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنا دست مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا، ایک روایت میں دین کا ذکر آیا ہے، اگر دین ثریا جو ستارہ ہے اس کی بلندی پر بھی ہوگا تو ایک شخص، کچھ لوگ یا ایک شخص حضرت سلمان فارسی کے سر مبارک پر سرکار دست اقدس رکھ کر فرماتے ہیں اگر ایمان ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو ان کے علاقے کے لوگوں میں کچھ لوگ یا ایک شخص ایمان کو وہاں سے حاصل کرے گا یا علم کو وہاں سے حاصل کر کے لوگوں میں علم کو بانٹے گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا، اور حضرت سلمان فارسی کون ہیں؟ یہ فارس کے رہنے والے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی فارسی النسل ہے، ان کے آبا و اجداد بھی فارس کے رہنے والے ہیں۔ تو سرکار نے حضرت سلمان فارسی کے سر مبارک پر دست اقدس رکھا اور فرمایا کہ وہ بعد میں آنے والے کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، تو سرکار فرماتے ہیں وہ فارس کے رہنے والوں میں ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے یا ایک ہی وہ شان والا ہوگا، اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر بھی ہوگا تو وہاں سے ایمان کو حاصل کرے گا۔ اور دوسری روایتوں میں علم کا بھی ذکر آیا ہے، ایک اور روایت میں دین کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو اس آیت قرآنیہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارک کو ذکر کیا اور فرمایا کہ اہل فارس میں سے جو لوگ علماء بنے، اہل علم بنے، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو علم کا مرتبہ تھا ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکا، تو ہم پورے بھروسے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں، قرآن کی اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے جس ذات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارک ہے۔ تو امام اعظم وہ ہستی کا نام ہے کہ جن کی طرف اشارہ قرآن میں بھی موجود ہے اور جن کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بھی فرمایا ہے۔ تو قرآن میں ان کا ذکر ہے، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس ذات گرامی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اسی مبارک مہینے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 روایتوں کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 61 ہجری میں ہوئی، ایک روایت کے مطابق 70 ہجری میں ہوئی، ایک روایت کے مطابق 80 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال مبارک 150 ہجری میں ماہ شعبان کی 2 تاریخ کو ہوا ہے۔ تو الغرض حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کئی صحابہ کرام سے آپ نے ملاقات فرمائی ہے، احادیث مبارکہ ان سے سنی اور ان سے علم انہوں نے حاصل کیا، تو تابعی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت سے خصوصی فیضان حاصل ہوا۔ اہل بیت کے امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال رہے اور ظاہری علوم حاصل کیے، روحانی علوم حاصل کیے۔ امام جعفر صادق نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ
کہ جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال رہنے کا اللہ نے مجھ کو موقع عطا فرمایا. 2 سال میں ان کی خدمت میں رہا، علوم حاصل کیا، ظاہری علوم بھی حاصل کیا، روحانی علوم بھی حاصل کیا. اور وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. ان 2 سالوں میں حضرت امام جعفر صادق نے کیا دیا ہوگا، کیا پڑھایا ہوگا، کیا پلایا ہوگا. صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ نگاہوں سے پلایا بھی ہے. اپنے سینے سے علوم، معارف، اسرار، رموز، انوار کو امام اعظم کے سینے میں منتقل بھی فرمایا ہے. ان 2 سالوں پر فخر کرتے ہیں امام اعظم، ناز کرتے ہیں وہ 2 سال ایسے رہے کہ اگر وہ نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اور حاضرین محترم، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، جو آپ کے بیان کردہ مسائل ہیں، ان کو امام جعفر صادق کی سند حاصل ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین ہے، مطاف ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز ہے. جب آپ وہاں رونق افروز ہیں تو لوگ آ کر آپ سے فتویٰ پوچھنے لگے، مسائل دریافت کرنے لگے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو مسائل بتلاتے جا رہے تھے، سوالات کے جوابات دیتے جا رہے تھے، استفتاء کے بارے میں فتویٰ آپ دیتے جا رہے تھے. اسی درمیان حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے. امام اعظم مصروف تھے جوابات دینے میں، سوالات کے بارے میں، مسائل بتانے میں مصروف تھے. حضرت کو علم نہ ہوا کہ امام جعفر صادق تشریف لائے. لیکن اللہ تعالیٰ اولیاء کو ظاہری آنکھوں کے علاوہ روحانی آنکھیں بھی عطا فرماتا ہے. ہمارے صرف سر میں 2 آنکھیں ہوتی ہے، اولیاء کے دلوں میں بھی آنکھیں ہوتی ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں قلوب العارفین لہا عیون ترا ما لا یراہ الناظرون. عارفین جو ہوتے ہیں، اہل اللہ جو ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی آنکھیں ہوتی ہے، اور وہ آنکھیں وہ چیزیں دیکھتی ہے جو سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. امام اعظم فراست سے جان لیے کہ اہل بیت کے امام تشریف لائے ہیں. جیسے ہی آپ کو فراست باطنی سے امام جعفر صادق کے تشریف لانے کا علم ہوا، کھڑے ہو گئے امام اعظم ان کے احترام میں، ادب میں کھڑے ہو گئے. دیکھیے اہل بیت کا کیسا ادب فرما رہے ہیں. خود امام اعظم علم کے ایسے پہاڑ ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کے پلے کا اور ان کے پائے کا کوئی نہیں تھا. وہ امام اعظم امام جعفر صادق کے شاگرد بھی ہیں اور اپنے استاذ کے احترام میں کھڑے ہو گئے، ادب فرما رہے ہیں. اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے رسول پاک علیہ السلام کے شہزادے، اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو میں کبھی نہیں بیٹھتا، آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا. شہزادے رسول کھڑے ہوں اور میں بیٹھا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں آپ تشریف رکھیے، لوگوں کو مسائل بتلاتے جائیے. جو آپ کام کر رہے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو بھی اسی حالت پر پایا ہے. جو دین کی آپ خدمت کر رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے بھی دین کی ایسے ہی خدمت کی ہے، لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، سوالات کے جوابات دیے ہیں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا بیٹھیں، لوگوں کو مسائل بتلاتے جائیں. یہ واقعہ لکھ کر سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو مسائل بیان کر رہے تھے وہ فقہ کے مسائل تھے. وہ کون سے مسائل تھے؟ فقہ کے مسائل تھے. اور واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق کھڑے ہو کر وہ سارے مسائل کو سن رہے تھے جو امام اعظم بیان کرتے جا رہے تھے، اور ان مسائل کی تصدیق اور تصویب بھی فرما رہے تھے. تبھی تو آپ نے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیے، لوگوں کو مسائل بتلائیے، ہم نے آبا و اجداد کو اسی حالت پر پایا ہے. تو امام اعظم کی جو فقہ ہے اس کو یتیم نہ سمجھو، امام اعظم کی فقہ کو اہل بیت کے امام حضرت امام جعفر صادق کی سند حاصل ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. 83,000 مسائل کا آپ نے حل بتلایا ہے.
83,000 مسائل. کچھ تو مسائل ایسے تھے جو اس زمانے میں پیش آ چکے تھے، لیکن امام اعظم کا علم، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی تفقہ، ان کا اجتہاد ایسا تھا کہ آنے والے زمانے میں جو مسائل پیش ہوں گے امام اعظم نے پہلے سے ان کا حل بتلا دیا. اس قدر انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. 83,000 مسائل امام اعظم حل فرمائے ہیں. علم کی ان کی یہ شان، اور تقوی و طہارت کیسا ہے، اللہ اکبر. ان کی وہ تقوی و طہارت کے قربان جائیں. تقوی و طہارت، خشیت الہی، خوف خدا ایسا ان کے دل میں ہے. آپ دیکھیے انتہائی محتاج زندگی بسر فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار تھے. اتنے مالدار تھے کہ کئی علماء کی کفالت کیا کرتے تھے. آپ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھنے کے لیے امام اعظم کے پاس آیا کرتے تھے. کچھ دن پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو امام اعظم نے دریافت کروایا کہ کیا بات ہے، امام ابو یوسف پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. تو بتایا گیا کہ وہ شادی شدہ بھی ہیں، کچھ معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کسب معاش میں مصروف ہیں، کچھ تجارت کر رہے ہیں، کمائی کا کچھ ذریعہ تلاش کر رہے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو حضرت امام اعظم نے فرمایا، اے ابو یوسف، آپ کے گھر کا جتنا خرچ ہے وہ مجھ سے حاصل کر لو، کسب معاش کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میری مجلس میں علم دین حاصل کرو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کی کفالت فرمایا کرتے تھے، اور جو ضرورت مند ہوتے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے، اور جو آپ سے قرض پوچھتے ان کو قرض بھی دیا کرتے تھے. ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی بھی آپ سے قرض حاصل کر رہا ہے. ایک یہودی نے آپ سے، ایک مجوسی نے آپ سے قرض لیا، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قرض کی رقم کو واپس لینے کے لیے، جو بھی اس کا ٹائم فکس تھا، وقت مقرر تھا، حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں آپ کی جوتی مبارک پر، آپ کی جوتے پر نجاست لگ گئی، کچھ گندگی لگ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مجوسی کے گھر کے پاس پہنچ گئے تو اپنی جوتی کو صاف کرنے لگے. تو جو گندگی نجاست لگی تھی اس کا ایک چھینٹا اڑ کر اس مجوسی کے گھر کی دیوار پر گر گیا. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر دستک دیے. باندی آئی تو باندی آ کر امام اعظم کو دروازے پر کھڑا دیکھی تو اپنے مالک کو جا کر اطلاع دی کہ امام اعظم تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ اندر سے فوراً آیا اور وہ یہ سمجھا کہ امام اعظم قرض کی رقم لینے کے لیے آئے ہیں. گھر میں سے آتے ہی فوراً حضرت سے معذرت چاہنے لگا، حضرت میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی رقم واپس نہیں کر سکا، کچھ مہلت دیجیے، میں انشاءاللہ واپس کر دوں گا. وہ معذرت کرنے لگا. اس درمیان وہ کہنے لگا، حضرت فرماتے ہیں میاں قرض کو تو رہنے دو، اس سے زیادہ اہم معاملہ میرے سامنے ہے. تو وہ پوچھنے لگا، حضرت وہ کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت کہ میں آ رہا تھا، جوتے پر نجاست لگ گئی، میں اس کو صاف کیا تو اس کا ایک چھینٹا تمہارے گھر کی دیوار پر گر گیا. اب میں غور کر رہا ہوں کہ تمہارے گھر کی دیوار پر میری وجہ سے جو ایک نجاست کا چھینٹا گر گیا ہے اس کو کیسے صاف کروں؟ اگر میں اس کو صاف کروں گا تو صرف وہ چھینٹا ہی صاف نہیں ہوگا بلکہ دیوار کی مٹی بھی گرے گی، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دوں تو وہ تمہارے گھر کی دیوار پر عیب بن کر رہ جائے گا. میں اب غور کر رہا ہوں کہ اس کو کیسے صاف کروں، کیا طریقہ ہوگا، کیا راستہ ہوگا صاف کرنے کا. امام اعظم کے اس تقویٰ کو، اس احتیاط کو وہ دیکھا مجوسی تو کہنے لگا، حضرت دیوار کو بعد میں پاک کیجئے، پہلے کلمہ پڑھا کے میرے دل کو صاف کر دیجئے. جس دین میں اتنی طہارت، اتنی نفاست، اس قدر احتیاط ہو، کیوں نہ ہو کہ اس دن کو قبول کر لیا جائے. دیوار کو تو رہنے دیں، پہلے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو پاک کر دیجئے. یہ امام اعظم کا تقویٰ، یہ ان کے اخلاق ہے جس کی وجہ سے اغیار نے اسلام قبول کیا ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بڑے عالم ہیں، امام الائمہ ہیں، سراج الامہ ہیں. وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کا کیسا احترام فرمایا کرتے تھے، دین کی تعلیم کو کتنی اہمیت دیا کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، وہ استاذ کے پاس سورہ فاتحہ پڑھے. سورہ فاتحہ استاذ کے پاس پڑھے تو امام اعظم استاذ کی خدمت میں 1000 درہم تحفے میں بھیجے. 1000 درہم تحفے میں بھیجے. استاذ بہت فکر مند ہوئے اور امام اعظم کے پاس عرض کی، حضرت میں نے ایسا کیا کیا جو آپ نے 1000 درہم مجھے تحفے میں بھیجے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں، آپ نے جو میرے فرزند کو قرآن کی تعلیم دی، کیا آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہو؟
ابھی تو فی الوقت میرے پاس 1000 درہم تھے جو میں نے آپ کی نظر کیے، اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو وہ سب کا سب آپ کو نظر کر دیتا۔ یہ احترام ہے قرآن کریم کا، اور کیسی تقویٰ و طہارت کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، سود کا بازار گرم ہے، سودی قرض لیا جا رہا ہے، سودی قرض دیا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے سود کو حرام فرمایا، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، اور حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا لعن اللہ آکل لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ فقالہم سواء۔ سرکار نے فرمایا سود کھانا، سود کھلانا، سودی معاملے میں گواہ بننا، سودی فائل لکھنا، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں، اور گناہ میں یہ چاروں کے چاروں برابر کے شریک ہیں۔ سرکار نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ سود کی طرف جا رہا ہے، تو حاضرین محترم، ہم امام اعظم کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، ان کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، تو دیکھیں امام اعظم کا تقویٰ کیسا ہے، ان کی احتیاط کیسی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام اعظم جنازے میں تشریف لے گئے اور سخت گرمی کا موسم ہے، جنازے میں امام اعظم گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، تو سخت گرمی کی وجہ سے لوگ کیا کیے، ایک گھر کے سائے میں کھڑے ہو گئے، لیکن امام اعظم دھوپ میں کھڑے ہیں، سائے میں نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت دھوپ کی شدت ہے، آپ سائے میں آئیے، ہم سب لوگ گھر کے سائے میں کھڑے ہیں۔ امام اعظم فرماتے نہیں، میں اس گھر کے سائے میں نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ سائے میں نہیں آتے؟ وہ گھر کا جو مالک ہے اس نے میرے پاس سے قرض لیا ہوا ہے، ابھی قرض کی رقم واپس نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کو قید خانے میں ہی زہر دیا گیا، اور اسی زہر کی وجہ سے آپ شہادت کا مرتبہ حاصل کیے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک سن 150 ہجری 2 شعبان المعظم کو ہوا۔ اللہ تعالی ہم کو حضرت امام اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے فرزند اکبر شہزاد حضور ضیاء ملت خطیب ذیشان سوال بیان قریب حضرت العلامہ حضرت مولانا حافظ قاری مفتی سید محمد مصباح الدین عمیر نقشبندی مجددی قادر صاحب قبلہ مدد اللہ علی کامل فقہ جامع نظامیہ، ہم سب کو سیرت پاک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے عنوان سے مخاطب فرما رہے تھے۔ میں کمسی صداقت رسول محمد شاہ زیب سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کمسی صداقت رسول محمد شاہ زیب۔